अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, दुबई की जब हम बात करते हैं लग्जरी माइंड में आती है, पैसा माइंड में आता है, और दुबई में बेशुमार ऐसी जगहें और इलाके मौजूद हैं जहाँ लग्जरी है, पैसा है, चमक दमक है। लेकिन इसी लग्जरी, चमक दमक और पैसे के पीछे बहुत से राज जो हैं वो दफन हैं। दुबई में इतना घिनौना नेटवर्क काम कर रहा था जहाँ पर ख़वातीन को नौकरियों का झांसा देकर बुलाया जाता था और फिर इनसे जो है वो जिल्लत आमेज काम करवाए जाते थे। खाली जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करवाए जाते थे, इससे बढ़कर और भी बहुत कुछ करवाया जाता था। दुबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क को पकड़ लिया है, इसका जो सरगना था बेसिकली उसको हिरासत में ले लिया है। लेकिन ये कहानी बहुत खौफनाक है और स्पेशली ख़वातीन जो नौकरियों के चक्कर में बगैर छान पटक के बाहर के मुल्कों में चली जाती हैं, उनको जो है वो इससे सबक सीखना चाहिए और किसी रैंडम बंदे के कहने पर कभी भी जो है वो मुल्क जो है अपना नहीं छोड़ना चाहिए। दुबई की ये कहानी है जो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर अपने ख्वाबों की तकमील के लिए आते हैं। यहाँ चमक दमक है, पैसा है, रोशनियां हैं, और इन्हीं जो दुबई के पुरतइश इलाके हैं उनमें एक ऐसा नेटवर्क चल रहा था जिसके सरगना का नाम है चार्ल्स एबी मुइसेग्वा नामी ये शख्स था। और ये बाहर से दिखने में बिल्कुल एक आम आदमी था, लेकिन ये अंदर से पूरे का पूरा एक जिनसी नेटवर्क, जिनसी रिंग का जो था वो मास्टरमाइंड था। ये औरतों को क्या करता था, नौकरियों का झांसा देकर दुबई बुलाता था, लेकिन जैसे ही ये ख़वातीन दुबई पहुंचती, इनकी जो ज़िंदगी थी वो गुलामी में तब्दील हो जाती थी और फिर जो था इन ख़वातीन का कोई पुरसान हाल जो था वो नहीं होता था। बेसिकली ये युगेंडा की ख़वातीन को टारगेट करता था। युगेंडा की जो यंग लड़कियां थीं या ख़वातीन थीं, उनको यकीन दिलाया जाता था कि दुबई में उनको सुपरमार्केट्स में, होटल्स में काम करने का मौका मिलेगा। ये कहानियाँ कुछ ख़वातीन की ज़ुबानी जो हैं वो मंजर आम पर आई। एक ऐसी ही लड़की जिसका नाम मिया था, वो जब युगेंडा से दुबई पहुंची, उसको लगा कि यहाँ पर वो किसी होटल वगैरह में काम करेगी, लेकिन जैसे ही वो दुबई पहुंचती है तो उस पर ऑल ऑफ अ सडन इस मास्टरमाइंड की जानिब से कर्ज का जो बोझ है वो डाल दिया जाता है और इससे कहा जाता है कि तुम पर 2000 पाउंड जो है वो कर्ज जो है वो आ चुका है, तुम्हारा एयर टिकट, तुम्हारा वीज़ा अरेंज किया, तुम यहाँ आई, तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त किया और अब तुम्हें ये रकम जो है वो दुगनी करके वापस करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत क्या करनी पड़ेगी, तुम्हें मर्दों के साथ सोना पड़ेगा। अच्छा, जो इस आदमी के नेटवर्क में जो इसके क्लाइंट्स थे वो ज़्यादातर कहा जाता है कि जो सफ़ेद फार्म यूरोपियन थे वो थे, और उनके मुतालबात इतने ख़वातीन से अजीब थे, दरिंदगी पर मबनी थे कि जब आप वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये इसी में से इसका एक क्लाइंट है। ये एक खातून बता रही है कि जो इस आदमी का रेगुलर क्लाइंट था और वो बाकायदा औरतों पर अपना पखाना जो था वो किया करता था और वो उनको मजबूर करता था कि इसको जो है वो तुम खाओ। यानी आप देखें कि दरिंदगी की, जिनसी दरिंदगी की इंतहा देखें। और कहा जाता था कि मतलब एक और क्लाइंट की जानिब से कहा गया कि हमने तुम्हारे साथ इज्तमाई ज़्यादती जो है वो करनी है और उसके बाद हम तुम्हारे चेहरे पर पेशाब करेंगे और तुम्हें मारेंगे, और इसके लिए 15,000 दिरहम जो है तुम्हें अदायगी की जाएगी, और अगर तुम ये सब करते हुए हमें वीडियो भी बनाने दोगी तो हम तुम्हें 5,000 दिरहम जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो पे करेंगे। यानी इस तरह से ये इनके क्लाइंट्स काम करते थे, जिनकी जो डिमांड्स थी, जिनकी जो डिज़ायर्स थी वो बहुत अनरियलिस्टिक थी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं इस वीडियो के साथ भी मेंशन कर रही हूँ कि ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है जो कि एक मोतबर इदारा है। अच्छा, इस सब के साथ साथ ये नेटवर्क सिर्फ इस्तेसाल तक ही महदूद नहीं था, इससे जुड़ी बेशुमार ख़वातीन ऐसी थी जिनको पूरे स्टार तरीके से जो था वो हलाक किया गया। इसी में एक खातून थी जिसका नाम मॉन्क क्रोंकी बताया जाता है। ये युगांडा से दुबई आई और चार्ल्स के फ्लैट में दर्जनों वहाँ पर लड़कियाँ मौजूद होती थी। ये उनके साथ वहाँ पर रही और इसको बेसिकली ख्वाब ये दिखाया गया कि तुम दुबई की एक सुपरमार्केट में जो है वो काम करोगी। लेकिन जब वो फ्रीडम के साथ अपना काम करना चाहती थी तो चार्ल्स ने उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा। चंद हफ्तों बाद
یہ کہا گیا کہ $27,000 کی اب تم مقروض ہو چکی ہو، تم نے $27,000 جو ہے وہ تم نے ادائیگی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد 1 مئی 2022 کو وہ دبئی کے ایک فلیٹ کی بالکنی سے گر کر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور لڑکی تھی، کائلا بیرونگی اس کا نام ہے، اور یہ لڑکی بھی دبئی کی ایک بہت بلند عمارت سے گری اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دونوں کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا، مگر ان کہ جو خاندان ہے وہ آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اچانک سے ان کی بیٹیوں کو ایسا کیا سوجا، اور دونوں کے ساتھ سیم واقعات ہوئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اچھا، جو ان میں سے ایک خاتون جو ینگ لڑکی تھی مونگ جس کا نام ہے، اس کے رشتہ دار ایک تھا مائیکل اس کا نام تھا، وہ دبئی پہنچا تاکہ وہ یہاں پر جو ایکچوئل ریالٹی ہے اس کو جان سکے۔ اور اس مائیکل نے بتایا کہ جب وہ اپارٹمنٹ پہنچا تو وہاں پر بے شمار خواتین تھیں جو کلائنٹس کے ساتھ موجود تھی، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اچھا، مائیکل نے دعویٰ کیا کہ اس نے وہاں پر چارلز کو خود دیکھا جو خود 2 خواتین کے ساتھ ایک بستر میں موجود تھا، اور جب مائیکل نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو چارلز نے کہا کہ میں دبئی میں پچھلے 25 سال سے رہ رہا ہوں اور دبئی میرا ہے، تم کبھی میرے خلاف کچھ بھی رپورٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور مونگ پہلی نہیں تھی جو مر گئی، اور نہ یہ وہ آخری لڑکی ہے جو مری ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مونگ کے خاندان کو اس کی جو مطلب لاش تھی، باقیات تھی، وہ واپس نہ مل سکی، اور کہا جاتا ہے کہ دبئی کا ایک الکیس قبرستان ہے، وہاں پر اس کو دفن کر دیا گیا، ایک بے نام قبر جو ہے اس کی بنا دی گئی، اور وہاں کتار در کتار ایسی قبریں ہیں جہاں ان مہاجرین کو دفنایا جاتا ہے جن کے خاندان کے پاس ان کی لاشیں جو ہیں وہ کسی بھی ریزن سے جو ہے وہ نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ یہ کرتا کیا تھا کہ نائٹ کلبز کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کو رشوت دے کر جو ہے یہ عورتوں کی انٹری کرواتا تھا وہاں نائٹ کلبز میں، اور تاکہ وہ وہاں جا کر جو ہے وہ گاہک جو ہیں وہ تلاش کریں، اور اپنی جائیداد یا گاڑیاں جو تھی یہ شخص جو تھا چارلز یہ اپنے ڈرائیورز کے نام پر رکھتا تھا تاکہ اس کا جو نام ہے ایکچولی میں وہ کبھی سامنے نہ آئے۔ اچھا، سوشل میڈیا پر مختلف ناموں سے یہ کام کرتا تھا، اور خود کو یہ پہلے دن سے یہ کہتا ہے کہ یہ لندن میں ایک بس کا جو تھا وہ ڈرائیور تھا، اور اس کے بعد یہ دبئی جو ہے وہ پچھلے 25 سال سے شفٹ ہو گیا۔ اچھا، یہ عورتیں جو تھی وہ کھلے ذہن والی کہہ کر بیچتا تھا، اور ایک رات کی جو یہ قیمت تھی $1,000 جو تھی وہ لیتا تھا، اور اگر کسی نے اپنی بڑی کوئی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں، ڈیزائرز ہیں، یا کوئی بہت جنونی کام کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا ہے، تو پھر یہ کیا کرتا تھا کہ اس سے جو کلائنٹس ہوتے تھے ان سے رقم جو تھی وہ دگنی چارج کرتا تھا۔ اور ستم یہ کہ جو خواتین یہ کام کرتی تھیں ان کو بہت 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 نہ ہونے کے برابر کم حصہ اس کا دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے پاؤں پر جو ہیں وہ کھڑی نہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ عورتیں جو تھیں وہ اس کے چنگل سے بچ نکلی، جیسے اس میں ایک خاتون کا نام بتایا جاتا ہے جس کا نام لیکسی تھا، اور اس نے بھی ایک نیٹ ورک سے دھوکہ کھایا تھا، اور وہ کہتی ہے کہ جب اس نے معاملہ رپورٹ کیا تو اس کو یہ کہا گیا کہ یہ تم افریکنز جو ہو وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہو، تو ہم اس معاملے میں جو ہے وہ انٹرفیرنس نہیں کر سکتے۔ اور آخرکار وہ واپس یوگینڈا جو ہے وہ بھاگ گئی، اور اب وہ ایسی خواتین کو بچاتی ہے، ان کو اویئرنیس دیتی ہے کہ ایسے نیٹ ورکس کا وہ شکار جو ہے وہ نہ بنے، ایسی نوکریوں کے جھانسے بھی وہ نہ آئے۔ اچھا، یوگینڈا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر غربت بے شمار ہے، جہاں پر بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لوگ اور خواتین اسپیشلی یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم دبئی چلے جائیں گے ہماری قسمت بدل جائے گی، ہم پیسہ کمائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہ ایک پورا نیٹ ورک جو تھا وہ بڑے مؤثر طریقے سے وہاں پر پینیٹریٹ تھا اور کام کر رہا تھا۔ اچھا، چارلز جو ہے اس کو دبئی پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، اور یوگینڈن جو ایمبیسی تھی اس نے بیسیکلی یہ معاملہ جو تھا وہ رپورٹ کیا دبئی کو، انٹرپول کے ذریعے سے گرفتار جو تھا وہ کر لیا گیا، لیکن ابھی یہ شخص جو ہے وہ دبئی پولیس کی حراست میں ہے۔ دبئی کی جب ہم بات کرتے ہیں اٹس ون آف دا موسٹ سیفسٹ
obviously UAE جو ہے وہ بہت زیادہ سیفسٹ جو ہے ایک اسٹیٹ ہے اور دبئی بہت زیادہ سیف ہے. پورا مطلب آپ شارجہ پورا UAE اٹس آل سیف فار فیمیلز. آپ آدھی رات کو وہاں پر کوئی سڑک مطلب رات کے 3-4 بجے بھی سڑک پر چل رہی ہے, کسی کی جرت نہیں ہے اس کو چھیڑ لے. میوچل کانسنٹ سے کوئی کچھ کرے وہ علیحدہ ہے, لیکن یہ نیٹ ورک اتنے مؤثر انداز میں کام کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں, اور اس کے بعد اب اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے. اچھا, اسی طرح پاکستانی خواتین کو بھی میں نے خود 2-3 ایسی سٹوریز جو ہیں میرے ارد گرد خواتین کی تھیں, جو میرے گھر میں ایک خاتون آتی تھی, وہ پارلر کا کام کرتی تھی اور کچھ عرصہ پہلے اس کو نوکری آفر ہوتی ہے دبئی سے, اور وہ چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے, اور وہاں پر اس کو کلبز میں بھیجا جاتا ہے, اس کو سپاز میں مطلب مساج جو کرنے والی خواتین ہے اس کے طور پر رکھا جاتا ہے, اس کے بعد اس سے بےہودگی کروائی جاتی ہے. وہ بہت مشکل سے وہ بھی بھاگ کر جو تھی وہ وہاں سے واپس آئی, اور اس طرح کی بے شمار کہانیاں ہیں. تو یہ جو فراڈ ہے یا نوکریوں کے نام پر جھانسے دینے ہیں, یہ صرف یوگینڈا میں نہیں ہوتے, یہ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. اس لیے برائے مہربانی اپنا ملک چینج کرتے ہوئے, کسی ملک دوسرے میں جاتے ہوئے, ہجرت کرتے ہوئے نوکری کے جھانسوں میں مت آئیں جب تک آپ پوری اس کی تحقیق جو ہے وہ نہ کرنے. لالچ میں نہ آئیں, اپنے ملک کی آدھی اچھی, لیکن کسی کی جو آپ کہہ لیں کہ کسی کے دھوکے کا آپ شکار جو ہے وہ نہ بنے. یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. دبئی پولیس نے اب یہ کارروائی کر کے اس شخص کو حراست میں جو ہے وہ لے لیا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا نیٹ ورک ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا, یا جو خواتین اس کے پاس قید تھیں ان کی آزادی بھی ممکن ہوئی ہے یا نہیں. آج کے اس ویلاگ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.